اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخلت سن القحط واصاب ارض کنعان، کنعان اور کنعان دونوں بھی استعمال ہے، والشام۔ آگے کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے ہمارے مفسر شروع میں تھوڑی سی بات ذکر کر رہے ہیں کہ قحط کے سال داخل ہوئے، سنین ہے نا، سنین استعمال ہوتا ہے، جب وہ حالت رفیع میں آئے تو سنون بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ اب وہ اضافت کی وجہ سے نون چلے گیا، تو قحط کے سال داخل ہوئے، اور وہ آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 58 سورہ یوسف کی۔ وہ اصاب ارض کنعان والشام، اور وہ قحط کے سال جو ہے کہاں پہنچے بھائی؟ کنعان اور شام کی سرزمین کو ہی پہنچے۔ یہ تو مصر تھا، یہ تو مصر تھا، یہاں سے شام جو ہے فاصلے پر ہے، آج کل زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا مگر 2-3 ملک ہے بیچ میں، اس زمانے میں تو فاصلہ اور بھی لمبا ہو جاتا تھا، اس واسطے مگر اتنی دور تک یہ جو ہے قحط سالی پہنچ گئی۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی سوائے بنیامین کے، لیم تارو، لیم تارو بولے تو یہ وہی ہے غلہ حاصل کرنے کے لیے، میر، نمیر، امتار، یمتار، یہ سب غلہ حاصل کرنے کو بولتے ہیں۔ لیم تارو، تاکہ وہ غلہ حاصل کریں۔ جب ان کو یہ بات پہنچی، لما بلغہم ان عزیز مصر یعطی الطعام بثمنہ، جبکہ ان کو یہ بات پہنچی کہ عزیز مصر غلہ دے رہا ہے اس کی قیمت سے، ثمن سے۔ عام طور پہ جب قحط سالی ہوتی نا تو سامان کی قیمتیں آسمان چھو جاتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ سال جو ہے پیداوار کم ہوئی، بارشیں نہیں ہوئی، تو اب جو آپ کو چاول 70 روپے مل رہا، آپ کتنے مل رہا معلوم؟ چاول 70 روپے ہے، ہاں وہی چاول جو ہے سیدھا سیدھا 100 بھی ہو جاتا، 150 بھی ہو جاتا، حکومت جو ہے کنٹرول کر دیا۔ ہاں ٹماٹر کتنے ہوئے تھے؟ 200-250 ہو گئے تھے کیا پتا چلا تھا؟ پیداوار کم ہو گئی بول کے، تو سمجھ میں آ گیا جو اس وقت بہت کم ہے، تو نہیں کم ہے، پیداوار کم ہونے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عزیز مصر کیا کر رہا تھا بھائی؟ غلے کو کیا دے رہا تھا؟ اسی کی ثمن میں، ثمن مطلب مارکیٹ جو ریٹ ہے، مارکیٹ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ قیمت ہوتی ہے، یہ ثمن ہوتا ہے، آپس میں جو طے کرتے ہیں وہ ثمن ہوتا ہے، لیکن جو ہے انہوں زیادہ قیمت نہیں لگا رہے تھے، یہ ان کی طیراک ہوئی۔ فدخلوا علیہ، تو وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفهم انہم اخوته، انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں، وہم لہ منکرون، اور وہ ان کا انکار کرنے والے تھے۔ انکار کرنا عربی میں عام طور پہ جو ہے نہ پہچاننے کو بولا جاتا ہے، وہ ان سے انجان بن رہے تھے، اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ بن رہے تھے۔ لبعد عہدہم بہ، ان کے زمانے سے دوری کی وجہ سے، وظنہم ہلاکہ، اور ان کے ہلاک ہونے کے گمان کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ گمان کر رہے تھے کہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، یوسف اب کہاں بچا ہو تو مر گیا ہوں گا، جب سمجھ رہے۔ فکلموہ بالعبرانیۃ، تو انہوں نے ان سے عبرانی میں بات کی۔ فقال کالمنکر علیہم، تو انہوں نے کہا جیسا کہ وہ ان کو نہیں پہچان رہے ہیں، وہ ان پر منکر ہیں۔ کیا کہا؟ اس طرح انہوں نے گفتگو کی اور یہ پوچھا، ما اقدمکم بلادی، کس چیز نے تم کو میرے شہر لے کے آیا؟ فقالوا للمیرۃ، انہوں نے کہا کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے۔ فقال لعلکم عیون، انہوں نے کہا شاید کہ تم لوگ جاسوس ہو، شاید کہ عین کی جمع ہے عیون، جاسوس، عین آنکھ کو بولتے ہیں، جاسوس کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھ تیز رکھتا ہے، اس واسطے اس کو۔ قالوا معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ قال فمن این انتم، تم لوگ کہاں کے ہو؟ قالوا من بلاد کنعان، انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے ہیں۔ وابونا یعقوب نبی اللہ، اور ہمارے ابا یعقوب اللہ کے نبی ہیں۔ قال وله اولاد غیرکم، اور کیا ان کے جو ہے تمہارے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے؟ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ كنا 12، ہم 12 تھے۔ فذهب اصغرنا هلك في البرية، تو ہمارا چھوٹا بھائی چلا گیا اور وہ بیابان میں، جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ وكان احبنا الیہ، اور وہ ہمارے ابا کی طرف ہم سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وبقي شقیقہ، اور اس کا شقیق بولتے ہیں حقیقی بھائی، عینی بھائی بولتے ہیں اس کو، حقیقی بھائی، اور اس کا حقیقی بھائی ہے، باقی ہے۔ فاحتبسه ليتسلى به عنه، تو ہمارے ابا نے، احتبس کی ضمیر ادھر ابا کی طرف، یا ہمارے ابا نے اس کو روک دیا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ان کی تسلی کرے، اس کی جانب سے ان کی تسلی کرے۔ تو اب یوسف تو انتقال ہو گیا، اور یوسف کی جانب سے جو ہے ہمارا بھائی ابا کے ساتھ رہ کر ان کو جو ہے دلاسا دیتا رہے اور ان کی تکلیف کو دور کرتا رہے، یہ مطلب تھا۔ فأمر بإنزالهم وإكرامهم، تو یوسف علیہ السلام نے، یہاں جو کہ عزیز مصر ہے اس وقت، اس کو حکم دیا
ان کے اتارنے کا اور ان کے اکرام کا. انزال بولتے ہیں عام طور پر کیا مہمان نوازی. کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ مہمان جو آتا ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور مہمان نواز کیا ہوتا ہے؟ منزل ہوتا ہے، بہترین اتارنے والا. وہ انت خیر المنزلین بولتے نہیں بولتے؟ آپ ہی سب سے بہترین مہمان نواز ہیں، میزبانی کا فریضہ انجام دینے والا. تو انہوں نے حکم دیا ان کے مہمان نوازی کا اور ان کے اکرام کا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جہاز کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ سامان سفر کو بولتے ہیں جہاز. ہاں. اور جب انہوں نے تیار کیا ان کو ان کا سامان، وفا لہم کیلہم، یعنی پورا پورا کیا ان کے لیے ان کا کیل، یعنی ان کا جتنا ناپنا تھا وہ پورا ناپا. قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، کہا میرے پاس لاؤ تمہارے بھائی کو جو تمہارے ابا سے ہے، یعنی تمہارا اللہ بھائی ہے، یہ مطلب. ای بنیامین، یعنی بنیامین کو لے آؤ. لِأَعْلَمَ صِدْقَكُمْ فِي مَا قُلْتُمْ، تاکہ میں جانوں تمہاری سچائی جو تم کہہ رہے ہو اس میں. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں جو ہے پورا پورا کرتا ہوں ناپ. اتمہ من غیر بخس، کہ میں اس کو پورا کرتا ہوں بغیر کمی کے. بخس کس کو بولتے ہیں؟ کمی، کوتاہی. وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، اتارنے والا ہوں. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یہ اتارنا ہے، مہمان نوازی. میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی بول دیا اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو کوئی جو ہے کیل نہیں ہوگا تمہارے لیے، یعنی ہمارے پاس کوئی غلہ واللہ ملنے والا نہیں ہے. دیکھو فون صحیح ہے کیا؟ تھوڑا تیاری کرنا مجھ کو. ہاں آگے. ای عیرتن فلا کیل ای عیرت لکم، یعنی تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا. کیل وہ تو ناپنا ہے، لفظ ترجمہ یہاں پر ناپنا بول کر جو چیز ناپی جا رہی ہے وہ مراد ہے غلہ. ولا تقربونی، اور تم مت قریب ہو میرے سے. یہ نہیں ہے لا تقربونی، نہیں کہ میرے سے قریب مت ہو. او عطف علی محل فلا کیلا، یا فلا کیلا کے محل پر عطف ہے. فلا کیلا کے فلا کیلا کے محل پر عطف ہے کا مطلب یہ کہ فلا کیلا ہے نا یہاں پہ، فإن لم تأتونی بھی فلا کیلا ولا تقربون، ایسا ہو جاتا. اگر تم نہ آؤ نہ لاؤ اس کو میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی کیل بھی نہیں ہوگا، یعنی تم محروم بھی ہو جاؤ گے اور تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے، یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت اس کو کیا بولتے ہیں بولے تو جزا بولتے ہیں، ان کی جزا. سمجھ میں آ گیا بابا؟ کیا سمجھ میں آ گیا؟ ان حرف شرط کی جزا ہے. فلا تقربو اگر ہے تو پہلی صورت میں نہیں کے معنی ہوتے ہیں، دوسری صورت میں مضارع کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جزا کی جگہ میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ شرط کی جزا ہوتی نا ویسے. تو فلا کیلا ولا تقربو ای تحرمو ولا تقربو، یعنی تم محروم ہو جاؤ گے، قریب نہیں آؤ گے. قریب اس وقت یہ ترجمہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اگر کہاں پر اس کا عطف لیے تو محل فلا کیلا پر، فلا کیلا کے محل پر اس کا عطف کیا جائے تو اس وقت جو ہے مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے جزا کی جگہ میں. خیر. قالوا سنراود عنہ اباہ، اب انہوں بھی کیا کریں معلوم ہے، لفظ رابطہ استعمال ہو یہاں پہ بھی. ہم بہلائیں گے اس کے بارے میں اس کے ابا کو، پھسلائیں گے. وراودت التی سے آیا ہے نا، یہ سا تو ہو گیا مستقبل کے لیے، عن قریب کے لیے. عن قریب ہم جو ہے بہلائیں گے اس کے بارے میں اس کے ابا کو. کیا مطلب ہے؟ اس کو لانے کی کوشش کریں گے، اس کو لانے کی کوشش کریں، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، کچھ بھی کریں گے. سنجتہد فی طلبہ منہ، ہم کوشش کریں گے اس کے طلب کرنے میں ان سے. وإنا لفاعلون، اور ہم وہ کام کریں گے، ہم وہ کام کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. وقال لفتیتہ، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں سے کہا. فتیتن بھی جماعت کی فتح کی. وفی قرات لفتیانہ، اور ایک قرات میں فتیان کا لفظ ہے، یعنی اپنے نوجوانوں سے کہا. کیا کہا؟ اجعلوا بضاعتهم، بضاعہ سامان کو بولتے ہیں، یہاں ثمن مراد ہے. ثمن، تھوڑے سے ثمن کو کیا بولتے ہیں؟ بضاعہ. مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو غلہ دے رہے تھے نا بالکل کم قیمت میں دے رہے تھے، بالکل کم قیمت میں دے رہے. ڈال دو، جال اجالو کے معنی بنا دینا بھی ہے، ڈال دینا بھی ہے. ڈال دو ان کا سرمایہ، ان کا سرمایہ، ان کی پونجی. التی اتوا بها ثمن المیرہ، جس کو وہ لے کر آئے ہیں، یعنی وہ غلے کی قیمت. وکانت دراہیم، وہ چند درہم تھے. دراہیم بول کر وضاحت نہیں کرتے کتنے تھے، چند درہم تھے. حالانکہ قیصاری کے وقت پہ قیمتیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. فی رحالہم، ان کے کجاووں میں. رحل، رحال کس کو بولتے ہیں بھائی؟ کجاوے سے مراد کیا ہے؟ اونٹ کے اوپر جو حوض رہتا ہے نا، جہاں پر سامان رکھا جاتا ہے اس کو کجاو. تو یہاں ان کے سامانوں میں مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اب اونٹوں پہ جا کے تو نہ رکھے ہوں گے یہ لوگ،
اونٹوں پہ جا کے تو نہیں رکھے ہوں گے، بلکہ وہاں کا وہاں سامان میں رکھے ہوں گے. اس واسطے مفسر اس کا ترجمہ اوعیتہم کر رہے ہیں، یعنی ان کے سامانوں میں، وعاء سامان. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ لوگ اس کو پہچانے جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف. وفرغوا اوعیتہم، اور اپنے سامانوں کو خالی کر دیں، اپنے سامان کو خالی کر دیں، یعنی ان کے سامان کا جو بھی جو ہے ان کے برتن وغیرہ رہتے، کیا رہتے ہیں، تھیلیاں وغیرہ، سمجھ میں آ گیا نا سب، ان کی بوریاں سمجھو یہاں پہ. تو سامان کی وجہ کیا ترجمہ کریں آپ؟ بوری ہی ترجمہ کریں، جب وہ اپنی بوریوں کو خالی کر دیں. ٹھیک ہے. الینا لعلہم یرجعون الینا، تاکہ وہ لوگ لوٹ جائیں ہماری طرف. لانہم لا یستحلون امساکہا، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے روکنے کو حلال نہیں سمجھیں گے. ہمارے اوپر سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ پیسے دینے کے بعد سے واپس آئیں گے، وہ پیسے، مگر وہ بیچارے پیسے دینے کے بعد سے واپس دیں، اللہ سمجھ کے بیٹھے ہمارے کو پیسے واپس کر دیے شاید ہمارے کیا کرے، پیسے واپس کر دیے شاید. فلما رجعوا الی ابیہم، وہ جب لوٹے اپنے ابا کی طرف، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، کیل ناپنا، یعنی غلے کو ناپنا روک دیا گیا ہے. ان لم ترسل معنا اخانا الیہ، اگر آپ نہ بھیجو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو اس کی طرف. فارسل معنا اخانا، تو آپ بھیجو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل یقتل، تاکہ ہم غلہ حاصل کریں، کیل کریں بولے تو غلہ حاصل کریں، یا وہ غلہ حاصل کرے، یعنی وہ بھائی ہمارا چلے گا تو انہیں بھی اپنا غلہ لے گا. کیونکہ وہاں پہ ایک رول یہ بھی تھا، ایک آدمی کو جتنا بولے اتنا نہیں دیتے تھے، ایک آدمی کو اس کے حساب سے، اس کی فیملی کے حساب سے ہی دیتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ مقصد. بن نونی ولیا، یا کے ساتھ بھی ہے، نون کے ساتھ بھی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال، تو یعقوب نے کہا، هل آمنکم علیہ الا، تو حل کا ترجمہ ماں کریں گے یہاں پہ، نہیں میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اس کے بارے میں، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں اس کے بارے میں، الا، مگر ایسا ہی جیسا کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے. یعنی مجھے اتنا اطمینان ہے تمہاری باتوں پر جتنا اطمینان کے یوسف کے بارے میں تمہاری باتوں پر تھا. وقد فعلتم بما فعلتم، تم نے اس کے ساتھ کیا وہ جو تم نے کیا، یعنی تم اس کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کر چکے ہو وہ سب میں جانتا ہوں. فاللہ خیر حفیظا، اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے حفاظت کرنے والا. حفیظا نہیں، حفظا ہے، کیا ہے بھائی؟ حفاظت کرنے کے اعتبار سے. فاللہ خیر حفظا، حفظا میاں، فاللہ خیر حفظا، وفی قراءۃ حافظا، دوسری قراءت میں حافظا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تمیز ہے یہ کیا ہے؟ تمیز، یعنی حفاظت کرنے والا ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی بہتر ہے. جیسا کہ عربوں کا ایک قول ہوتا ہے، للہ درہ فارسا، اللہ ہی کے لیے ہے اس کی نیکی جو گھوڑ سوار ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو بہت بڑا گھوڑ سوار بنایا ہے. اس طرح کے مفہوم کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. وہ ہوا ارحم الراحمین، اور وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی رحم کرنے والا سب سے زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے. فارجو ان یمن بحفظہ، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ احسان کرے گا اس کی حفاظت کر کے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بھائی؟ اس کی حفاظت کر کے احسان کرے گا. ولما فتحوا متاعهم، بہرحال جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے اپنی پونجی، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹائی گئی ہے. قالوا یا ابانا ما تبغی، ما تبغی یا ما نبغی دونوں بھی ہیں. کہا انہوں نے، اے ہمارے ابا ہم کو کیا چاہیے، ہم کو، ما استفہامیہ ہے، یعنی کون سی چیز ہم طلب کریں بادشاہ کے اکرام سے زیادہ بڑی، بادشاہ کے اکرام میں سے اس سے زیادہ بڑی. اب یہ ترجمہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہم طلب کریں بادشاہ کے اکرام میں سے اس سے زیادہ بڑی، یعنی اس سے زیادہ اور بڑی چیز کیا چاہیے کہ بادشاہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ پیسے واپس دے دیا. اور ایک قرات فوقانیہ کے ساتھ ہے، یعنی تبغی کے ساتھ ہے، خطاب لیعقوب، یعقوب کو خطاب کر دیا، آپ کو اور کیا چاہیے اس سے زیادہ، اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، ایسا. وَكَانُوا ذَكَرُوا لَهُ إِكْرَامَهُ لَهُمْ، اور انہوں نے ان کے لیے بادشاہ کا اکرام ان کے ساتھ ذکر کیا. ذکروا، انہوں نے ذکر کیا یعقوب کے سامنے بادشاہ کا اکرام جو ان سے بادشاہ نے کیا تھا. ایسا. هذه بدعتنا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹائی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے. نأتی بالمیرۃ لہم، یعنی ہم لائیں گے غلہ ان کے لیے، اور وہ طعام ہے، کھانا ہے، غنہ ہے. میریا بولے تو کیا ہے وہ؟ میرا، میرا
میرا بولے تو غلہ. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے ہمارے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہم جو ہے ایک اونٹ کے کیل زیادہ کریں گے. ایک اونٹ کے کیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک پہ جاتا نا وہ اونٹ کے اوپر جتنا سامان آتا وہ اتنی آدمی کا یا اس کی فیملی کا بول کے دیا جاتا تھا, اس سے زیادہ نہیں دیا جاتا تھا. اب ایک آدمی بڑھ جائے گا تو ان کو اور ایک اونٹ کا زیادہ ملے گا, کیونکہ انہیں پیدل تو نہیں آئیں گے نا بھائی, کس پہ آئیں گے؟ اونٹ پہ آئیں گے. وہی اونٹ پہ کیا کریں گے پھر بھر کے بھیجیں گے. ہی اچھا ٹھیک ہے. لیاخینا ہمارے بھائی کے لیے. ذالک کیل یسیر اور یہ کیل جو ہے بہت آسان ہے. یہ کیل بہت آسان ہے مطلب بادشاہ کے پاس بہت ہے رکھا ہوا, انہیں کسی کو محروم نہیں کرتا, یہ مطلب. سہل علی الملک یہ بادشاہ پر آسان ہے, لسخائی ان کے سخاوت کی وجہ سے. قال لن ارسلہ معکم انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم لاؤ موثقا بھروسہ, عہد من اللہ اللہ سے ایک عہد, بین تحلفوا اس طور پر کہ تم قسم کھاؤ, لتأتوننی بہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے پاس, ضرور تم میرے پاس لاؤ گے اس کو. الا ان یحاط تحاطا مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. یحاط بھی استعمال ہو سکتا ہے, تحاطا بھی استعمال ہو سکتا ہے, یعنی کوئی گھیرنے والی چیز تم کو گھیر لے, کوئی گھیرنے والی چیز کو گھیر لے. ای تموتو یا تم مر جاؤ, او تغلبو یا مغلوب ہو جاؤ, فلا تطیقوا الاتیان بہ تم اس کو لانے پر طاقت نہ رکھو تو الگ بات ہے. فاجابوہ الی ذلک تو وہ لوگ اس کا جواب دیے, اس کی طرف ان کو جواب دیے. کیا مطلب؟ قسم کھا لیے اور لانے کا پورا وعدہ کر لیے, سب ہو گیا. فلما آتوہ موثقہم جب انہوں نے لایا ان کے پاس اپنا عہد اس بارے میں, اپنا عہد اس بارے میں. قال اللہ علی ما نقول کہا, اس نے کہا یعقوب علیہ السلام نے, اللہ علی ما نقول اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہتے ہیں یعنی ہم اور تم کہتے ہو وکیل ہے, شہید ہے, گواہ ہے, نگران ہے. ٹھیک ہے. وارسلہ معہم اور اس کے ساتھ بھیجا اس کو بھیجا ان کے ساتھ, اس کو بھیجا ان کے ساتھ. وقال اور کہا نصیحت کی کچھ, یا بنی یا اے میرے بیٹو, بنی نا یا تھا, کیا تھا؟ یا, اور یا کے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا, دو یا ایک جمع کو یا گیا میں لا تدخلوا مت داخل ہو جاؤ مصر میں من باب واحد ایک دروازے سے, مطلب الگ الگ دروازے تھے شاید وہاں پہ جب شہر پناہ کے کچھ دروازے ہوا کرتے تھے. وادخلوا من ابواب متفرقۃ اور داخل ہو جاؤ الگ الگ دروازوں سے تاکہ تم کو نہ پہنچے آنکھ. کیا مطلب بھائی؟ نظر نہ لگے. ہاں کیونکہ ایک ساتھ جو ہے مکمل 11 بیٹے جا رہے ہیں تو دیکھنے والوں کیا ہوتی نظر لگی. پہلے کیوں نہیں بولے ہوں گے؟ اس سے پہلے جاتے خود میں نہیں بولے بچے بڑے ہیں نا بول کے, اب چونکہ ساتھ میں بنیامین بھی ہے تو یعقوب علیہ السلام کو جو ہے زیادہ فکر لگ گئی. ٹھیک ہے. وما اغنی اور میں بے نیاز نہیں کر سکتا, یعنی دفاع نہیں کر سکتا تم سے, بقولی ذالک اپنے اس قول کے ذریعے اللہ سے کوئی چیز. مطلب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اس کہنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی مصیبت لانا چاہے تو وہ تو ختم نہیں ہوتی, وہ تو ختم نہیں ہوتی, لیکن میں اس لیے کرتا ہوں, میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے سے دعا کرتا رہوں اور جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھ کر تم کو میں رخصت کرتا ہوں, یہ مقصد تھا ان کا. اور میں نہیں دفاع کر سکتا تم سے اپنے اس کہنے کے ذریعے اللہ سے کوئی چیز کو. من اللہ یہ من زائدہ ہے کوئی چیز, قدرہ علیکم جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تم پر مقدر کر دیا ہو. وانما ذالک شفقۃ یہ بس میں شفقت کر رہا ہوں بولے تو وانما ذالک وہ تو ہے بس شفقت کے طور پر. ان بول کر یہاں پہ بھی ما ہے. الحکم الا للہ نہیں ہے حکم صرف اللہ ہی کے لیے, صرف اس کے لیے. علیہ توکلت بہ وثقت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, بھروسہ رکھتا ہوں, یعنی اسی پر میں نے اعتماد کر لیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون دیکھو یہاں ہر جگہ پہلے جو متعلق استعمال ہے اس کے بعد فعل استعمال ہوا ہے, اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے بھروسہ رکھنے والوں. قال تعالی اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم اور جب وہ لوگ داخل ہوئے جس جگہ سے ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا, یعنی الگ الگ کر کے اس حیثیت سے کہ جیسے ابا نے ان کو حکم دیا تھا الگ الگ داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من اللہ نہیں بے نیاز کرتا تھا, نہیں بے نیاز کرتے تھے وہ ان کو اللہ سے کسی چیز میں. بس جو بات انہوں نے کہی تھی نا وہی بات اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے کہ یعقوب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کو روک نہیں سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہتا تھا. لیکن اللہ بول کر کیا مراد ہے؟ لیکن حاجتن ایک بات تھی یعقوب کے جی میں جس کو انہوں نے پورا کیا. یعقوب کے جی میں, یعقوب کے نفس میں ایک بات تھی وہ پورا کیا. کیا بات تھی ان کے ذہن میں آ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو نظر لگ جائے گی, اس نظر لگنے سے دور کرنے کے لیے انہوں نے انہیں جو حکم دیا تھا وہ حکم دیا.
وَهِيَ إِرَادَةُ دَفْعِ الْعَيْنِ، اور وہ ہے نظر کے دفع کرنے کا ارادہ، شفقتاً بطور شفقت کے. سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور وہ کافی علم والے تھے. عَلَّمْنَاهُ، ہم نے ان کو اس کی تعلیم دی تھی. کیوں؟ لِتَعْلِيمِنَا إِيَّاهُ، یعنی ہمارے ان کو تعلیم دینے کی وجہ سے. یہ بتانا چاہتے ہیں مفسر کیا ماں مصدریہ ہے، ہمارے ان کو سکھلانے کی وجہ سے وہ بہت علم والے تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ کون ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں، نہیں جانتے اللہ کی کے الہام کو جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء سے کرتا ہے، اسی طرح اپنے دوستوں سے بھی الہام کرتا ہے، اور دوستوں کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیا کرو؟ نصیحت کرتے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب داخل ہو گئے وہ یوسف پر، اور جب داخل ہو گئے وہ یوسف پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے آوا، ٹھکانہ دیا انہوں نے، یعنی ملایا اپنی طرف اپنے بھائی کو، ٹھکانہ دیا اپنی طرف یعنی ملایا اپنی طرف اپنے بھائی کو. قالا، اور کہا، قریب بلائے، قریب بلائے کیا بولے؟ انی انا اخوک، میں ہی تیرا بھائی. فلا تبتئس، تو تم جو ہے غمگین مت ہونا. لا تحزن بما كانوا حزن يحزن، لا تحزن، اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی جو تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہیں نا، اس پہ جو ہے تم مایوس مت ہونا. وَأَمَرَهُ، اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان کو خبر نہ دے. وَتَوَاطَأَ مَعَهُ، اور وہ ان کے ساتھ اتفاق کیا. تواطؤ معنی اتفاق کرنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تباین تواتی پڑھے نہیں منطق میں؟ پڑھے نہیں پڑھے شاید. توافق کو تواتی بھی بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ وہ لوگ ان سے اتفاق کیا، پڑھے کہتے انہوں. علی انہ، اس بات پر کہ سیحتال علی ان یبقی عنده، کہ وہ حیلہ کریں گے اس بات پر کہ وہ اس کو روکیں گے اپنے پاس. کیا کریں گے وہ؟ اور انہوں نے ان سے اتفاق کیا. فلما جہزہم، پھر جب ان کا تیار کیا، ان کو تیار کیا ان کا سامان، جعل السقایا تھا، تو ڈال دیا سقایا کو. سقایا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ پیالے کو. اصل میں سقا پانی پلانا ہوتا ہے، لیکن پانی پلانے کے ساتھ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں آلہ کو بھی سقا استعمال کرنے لگے، اس میں آلہ کو بھی سقا استعمال. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ پانی پینے کا آلہ. ہی صاع من ذهب، وہ پیالہ بھی کون سا تھا؟ سونے کا تھا. مرصع بالجواہر، اور جواہر کا جڑا ہوا تھا، یعنی اس کو جواہر سے زینت دی گئی تھی. سونے کا پیالہ، اطراف سے جواہر لگے ہوئے. اب آپ بولیں گے سونے کے پیالے میں پانی پیتے تھے کیا؟ بادشاہ تھے بھائی، پیتے تھے ہوں گے. ہماری شریعت کے لیے سونے کے پیالے سے پینا جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز پاؤں گا، اس میں کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان. کہاں رکھے وہ؟ بنیامین کے سامان. ثم اذن مؤذن، پھر آواز لگایا آواز دینے والا، ندا کیا ندا کرنے والا ان کے جدا ہونے کے بعد یوسف کی مجلس سے. وہاں سے جدا ہو گئے لوگ پورے. اس کے بعد ایتہ العیر، عیر قافلے کو بولتے ہیں. اے قافلہ، اے قافلہ یعنی اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم لوگ تو چور ہو. ڈائریکٹ اٹیک، بے شک تم لوگ چور ہو. قالوا، وہ لوگ کہے، وقد اقبلوا علیہم، اور وہ لوگ فوراً ان کے اوپر پلٹے. ماذا الذی تفقدون، کیا ہے وہ چیز؟ ماذا ملذی تفقدون، ماذا بول کر ملذی مراد ہے. کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو تم کھو رہے ہو، جو تم کھو رہے ہو. گم پانا یعنی کوئی چیز کھو جانا. کیا چیز تمہاری کھو گئی ہے بولتے نا وہ. قالوا، تو انہوں نے کہا، نفقد سواع صاع، ہم کھو رہے ہیں بادشاہ کا پیالہ. سواع بول کر صاع مراد ہے وہی پیالہ. ولمن جاء به حمل بعیر، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا وزن ہوگا. کیا مطلب؟ ایک اونٹ میں جتنا سامان آتا ہے غلہ وغیرہ اتنا اس کو دیا جائے گا. ایسے موقع پہ جب قیصالی چل رہی ہو، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا رہتی ہے؟ اناج رہتا. تو ویسے موقع پر اناج کا جب اعلان ہوا تو ہر کوئی تیار ہوگا. وَأَنَا بِهِ، میں اس پر یعنی اس کے سامان دینے پر یعنی غلہ دینے پر زعیم ہوں، کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. یہ بولا انہوں نے. قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم. اس میں قسم بھی ہے، تعجب کے معنی بھی ہے. قسم فیہ معنی تعجب، اس میں قسم تعجب معنی. ارے تم کیسا ہم پر الزام دیتے ہو؟ تم ہم پر کیسے الزام دیتے ہو؟ لقد علمتم، یقیناً تم کو معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم تو زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، کبھی ہم نے چوری کی ہی نہیں. ما سرقنا قط، ہاں کبھی چوری ہم نے نہیں کی. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، کون لوگوں نے؟ آواز دینے والے اور اس کے ساتھیوں نے. المؤذن واصحابہ فما جزاؤہ، اب ان کے اوپر نتیجہ چھوڑ رہے ہیں، کیا ہوگا اس کا بدلہ؟ کس کا؟ چوری کرنے والے کا. ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تمہارے قول میں. تمہارا قول کیا ہے؟ ما کننا سارقین، ہم نہیں تھے چور.
وَوُجِدَ فِيكُمْ، اور وہ اگر پایا جائے تمہارے سامان میں، اگر وہ پایا جائے تم میں، تمہارے سامان میں، اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا، اس چور کا کیا بدلہ؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤه ما وجد في رحله، تو انہوں نے کہا اس کا بدلہ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر یہ ہے ما وجد في رحله، وہی شخص ہے جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا، اس پیالے کا بدلہ وہی شخص ہے جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پیالہ اگر جس کے سامان میں نکل گیا تو اسی کو کیا کرو، تم اپنا غلام بنا لو، بس یہی ہے ہمارے پاس قاعدہ قانون۔ یہ کہاں تھا قاعدہ قانون؟ کو تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے بڑی چیز تو چور کو کیا کیا جاتا ہے؟ کس کا غلام؟ جس کی چوری کی گئی اس کا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ یہ مصر میں نہیں تھا قانون، یہ قانون مصر میں نہیں تھا، تو وہ تو ان کے قانون کے حساب سے ہو رہا تھا۔ دیکھیے اب من وجد فی رحلہ، وہی ہے جس کے سامنے میں پایا جائے گا، یستسرق، جو چوری کیا گیا، نہیں جس نے چوری کی ہے، یستسرق اگر پڑھے جو چوری کر رہا ہے، ثم اکد بقولی، پھر انہوں نے تاکید کی اپنے قول سے، تاکید کر کیا، فہو جزاؤ، وہی یعنی وہ چور ہی، دوبارہ بول رہے پھر وہی بات، وہ چور ہی اس کا بدلہ ہوگا، وہ چور ہی کس کا بدلہ ہوگا؟ چوری کا بدلہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سامان بھی نکال لیا جائے، پھر اس کے بعد جس کے پاس سامان ملا اس کو رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ وکانت سنت آل یعقوب، وکانت سنت آل یعقوب، اور وہ آل یعقوب کی سنت تھی، آل یعقوب کی سنت تھی مطلب ان کا طریقہ تھا یا ان کی شریعت تھی، ٹھیک ہے۔ کذالک الجزاء نجزی الظالمین، اسی بدلے کی طرح ہم ظالموں کو، یعنی کہ سرقے سے ظلم کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ سنا رہے ہیں سب، جو ظلم چوری کر کے ظلم کرتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ فصرفوا الی یوسف، تو وہ لوگ پھیرے گئے یوسف علیہ السلام کی، یوسف کے پاس پھیرے گئے، لتفتیش اوعیتہم، ان کے سامانوں کی جانچ کے لیے، تفتیش کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے ان کو بلایا گیا۔ فبدأ باوعیتہم، تو انہوں نے ان کے سامانوں سے شروع کیا، ان کے سامان، پہلے بنیامین کے سامان نہیں کھولتے شک آ سکتا نا بھائی، دوسروں کا سامان کھولے لین سے۔ ففتشھا، تو اس کو انہوں نے جانچا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، تاکہ وہ الزام نہ لگایا جائے۔ ثم استخرجھا، تاکہ وہ اتہام نہ کیا جائے تو الزام نہ لگایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو نکالا، یعنی پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک الکید کدنا لیوسف، اسی چال بازی کی طرح ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کے کو چال بازی کیے ہیں، یعنی اسی تدبیر کی طرح ہم یوسف علیہ السلام کے لیے اور بھی بہت ساری تدابیر کی ہے، یہ مطلب سمجھ میں آ گیا۔ حکم ملکی مصر، ملک مصر کے حکم کے طور پر، لأن جزاءہ، نہیں یارو کہاں گیا، علمناہ الاحتیال، نہیں علمناہ الاحتیال، یعنی ہم نے ان کو تعلیم دی حیلے کی، ان کے بھائی کے لینے میں، ان کے بھائی کے لینے میں۔ ما کان یوسف لیأخذ اخاہ، نہیں تھا یوسف کے لے اپنے بھائی کو لے، رقیقاً، رقیق بولے تو غلام، بابو نکاح رقیق نہیں پڑھے اپن، سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں پڑھے؟ اس لیے کہ غلامہ نہیں ہے بول کے، سمجھ میں آ گیا نا، ہاں، تو رقیق بنے غلام، تو نہیں لے سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو غلام بنا کر چوری کی وجہ سے، فی دین الملکی، بادشاہ کے دین میں، حکمی ملکی مصر، ملک مصر کے حکم میں، یا حکمی ملکی مصر، مصر کے بادشاہ کے حکم میں، مصر کے ملکی مصر کے بادشاہ کے حکم میں انہوں رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ مصر کے بادشاہ کا کیا فیصلہ تھا بھائی؟ اس کو مارنا تھا، قید کرنا تھا، اس کے چھوڑ دینا تھا، ایسا تھا۔ لأن جزاءہ عندہ الضرب، اس لیے کہ اس کا بدلہ تھا ان کے پاس مارنا، والتغریم، نہیں، وتغریم مثل المسروق، تغریم مثل المسروق، مسروقہ چیز کا دگنا تاوان تھا، مسروقہ چیز کا، سمجھ میں آ گیا سر، جو چیز اس کے پاس ملی ہے سامان، اس جیسے ابھی دگنا دے دینا، یہ اس وقت کا قانون تھا۔ لل استرقاق، نہ کہ غلام بنانا، نہ کہ غلام بنانا، کیا کرنا؟ آرام کرنا، نہ کہ غلام بنانا، ٹھیک ہے نا۔ الا یشاء اللہ اخذہ بحکم ابیہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کہ اس کو لینا اپنے ابا کے شریعت سے، حکم سے، میں نے شریعت سے۔ ای لم یتمکن من اخذہ الا بمشیئۃ اللہ تعالی بالہامہ سؤال اخوتہ وجوابہم بسنتہم، یعنی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے اس کے لینے کے بارے میں، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی
کہ ان کو الہام کیا ہے اپنے بھائیوں سے سوال کرنا اور ان کا جواب دینا ان کے طریقے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بات ڈالی، یا یوسف علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، وہی بھیجی کہ تم کیا کرو، ان سے ہی سوال کرو کہ اس چوری کا کیا سزا ہو. پھر وہ لوگ اس کا جواب دیں گے ان کے طریقے کے مطابق. پھر تم کیا کرو سکے گے، بحیثیت غلام کے اپنے حقیقی بھائی کو کیا کر سکو گے، روک سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی. آیا سمجھ میں؟ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کو ہم چاہتے ہیں، بالاضافت والتنوین. یہ درجات نرفع درجاتی من نشاء بھی ہے، درجاتی من نشاء بھی بولنا چاہ رہے. اضافت کے ساتھ بولے تو درجاتی من نشاء، اس شخص کے درجات کو بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ایسا مطلب ہے. یا درجات، ہم درجات میں بلند کرتے ہیں، پھر اس کا مفعول بن کر من نشاء ہو جاتا ہے. آیا سمجھ میں؟ دو عبارتیں جی، نہیں سمجھ میں آئی؟ درجاتی من نشاء تو اس وقت درجاتی کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، اور من نشاء کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے. دوسری عبارت کیا ہے، تنوین کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں درجات من نشاء پڑھتے ہیں نا، ہاں، تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے درجات، اور وہ من نشاء بھی مفعول بن جاتا ہے. دو مفعولات بن جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. فی علم میں ہم نے جن کو چاہا درجات بلند کیا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ہم نے درجات بلند کیے. وفوق کل ذی علم علیم، یہ خاص بات ہے. دیکھیے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. جیسے آپ علم والے ہیں، آپ سے اوپر آپ ہیں، آپ سے اوپر آپ ہیں، آپ سے اوپر کوئی اور ہے، ان سے اوپر کوئی اور، ان سے اوپر کون ہے، صحابی، ان سے اوپر کون ہے، نبی ہے، ان سے اوپر کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہے. یہ مطلب ہے. وہ انتہا ہوتی ہے علم کی کہاں، اللہ تعالیٰ تک. یہ بولنا چاہتے ہیں مفسر ہمارے، میں نہیں بول رہا. من المخلوقین، مخلوق میں سے ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ منتہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہاں تک کہ وہ ہاں نہیں سو رہا. قالوا ان یسرق، تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له، یقیناً اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے اس سے پہلے، یعنی یوسف نے بھی چوری کی ہے. فوراً یوسف علیہ السلام پہ الزام دے دیے، انہیں چوری کرا تو یوسف نے بھی چوری کرا تھا. وَكَانَ سَرَقَ لِأَبِي أُمِّهِ صَنَمًا، انہوں کیا کیے تھے معلوم ہے، اپنے نانا کا بت چوری کرے تھے. اپنے سمجھ میں آ گیا نا؟ کون؟ یوسف علیہ السلام چوری کرے تھے بچپن میں. کئی کے واسطے بھائی؟ سونے کا بت تھا، فَكَسَرَهُ، توڑ دیا اس کو، لیا کے لِأَلَّا يُعْبَدُ، تاکہ اس کی عبادت نہ کی جائے. لِأَلَّا يَعْبُدَهُ ہے، تاکہ وہ اس کی عبادت نہ کرے. توڑ دینے کے بعد بت ختم ہو گیا، آپ کیا عبادت کرتے انہوں؟ تو بہرحال بغیر الزام تو تھا نا کہ چوری کرا بول کے، ایسا تو یہ الزام دیے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھوپھی جو ہے، یعقوب علیہ السلام کی پھوپھی نہیں، یعقوب علیہ السلام کی بہن یوسف علیہ السلام کو بچپن میں لے جا کر رکھنا چاہتی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا معلوم ہے، اپنے بھتیجے کے کمر میں ایک سونے کا پٹا باندھ دیا تھا. ایسا ہی دوسری بعض روایت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلو، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپایا اپنے نفس میں، وَلَمْ يُبْدِهَا، اور اس کو ظاہر نہیں کیا. میں آج شام تک دے جزاک اللہ. اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان کے لیے. اور ضمیر جو ہے اس کلمے کے لیے، للکلمۃ التی فی قولہ، ان کے قول میں جو کلمہ ہے اس کے لیے. کیا مطلب؟ یہ جو ضمیر لوٹ رہی نا، یبدیہا، ہا کی ضمیر، یہ کہاں لوٹ رہی بولے تو فَأَسَرَّهَا یوسف فی نَفْسِهِ، یوسف نے اس کو چھپایا، یوسف نے اس کو چھپایا. کیا نہیں، یہ ضمیر جو ہے قالا کا جو قول ہوگا اس کی طرف لوٹتی ہے. قالا کا جو قول ہوگا اس کی طرف. ایک منٹ ٹھہرو. ہاں مصنف وہی بات ہے، قالا کے اندر جو قول ہے نا اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، بولتے ہیں قالا کی طرف جو قول ہے اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. قال الکلمۃ ہوتا، کیا ہوتا، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی اس بات کو انہوں نے اپنے جی میں چھپایا. یہ مطلب ولم یظہرها لهم، ولم یبدیها یظہرها، اور نہیں ظاہر کیا اس کو ان کے لیے. اور ضمیر اس کلمے کے لیے جو کہ ان کے قول میں ہوتی ہے. یہ قالا کے اندر کلمہ ہوتا ہے، قال الکلمۃ ہوتا ہو، کیا ہوتا ہو، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. اب آپ بولیں پہلے ضمیر کیسے لوٹا گئی؟ تو یہ بھی ایک ترکیب ہے، ایک ہے یہ جو مصنف بیان کریں. ٹھیک ہے. قال فی نفسہ، تو انہوں نے اپنے جی میں کہا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کرے، اپنے آپ میں کہے. کیا کہے؟ انتم شر مکانا، کہ تم لوگ برے ہو جگہ کے اعتبار سے. کیسے؟ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ برے تم ہو. لسرقتکم اخاکم من ابیکم،
کہ تمہارے اپنے بھائی کو چوری کرنے کی وجہ سے اپنے ابا سے، وظلمکم لہ، اور تمہارا ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے، مگر تم زیادہ برے ہو نا، کیونکہ تم نے کیا کیا، اپنے ابا سے اپنے بھائی کو چرا کے لے جا کر ظلم کرے، کنویں میں ڈال دیے، پھر دوسری روایت کے مطابق اس کو بیچ دیے وغیرہ وغیرہ۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے، یا عالم بول کر عالم مراد ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے تو کوئی کم جاننے والا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم عالم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس چیز کو جو تم صفت بیان کرتے ہو، جو تم ذکر کرتے ہو، جو تم تذکرون ذکر کرتے ہو اس کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کے ایک بوڑھے ابا ہیں، یحبہ اکثر منا، وہ اس کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے وہ تسلی لیتے ہیں اس کے ہلاک ہونے والے بھائی کی جانب سے، یعنی یوسف کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے بنیامین کے ذریعے اس کے ابا کیا کرتے ہیں، تھوڑی بہت تسلی پاتے ہیں۔ وَيَحْزَنُهُ فِرَاقُهُ، اور ان کو بہت غمگین بنا دے گا ان کا جدا ہونا۔ فَخُذْ أَحَدَنَا، استعبدہ، استعبد کیا لفظی ترجمہ ہے، وہ اس کو غلام بنا لو، اس کو غلام بنا لو، تو لے لو تم ہم میں سے کسی کو، یعنی اس کا غلام بنا لو اس کی جگہ پر، بدلہ میں، اس کے بدلے میں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں تمہارے کاموں کے بارے میں۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ اس کی کیا ترکیب ہے، اعوذ باللہ ہے، اصل میں کیا ہے وہ، تو وہاں با کو حذف کر دیا گیا ہے، با کو حذف کر کے فعل کو جو ہے مصدر بنا دیا گیا ہے۔ نصیب علی المصدر، یہ معاذ اللہ مصدر کی وجہ سے منصوب ہے، حذف فعلہ، اور اس کا فعل محذوف کر دیا گیا ہے، وہ اضیف الی المفعول، اور مفعول کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی، مفعول سے اس کی اضافت کر دی گئی، تو ترجمہ عبارت ایسی ہوتی، نعوذ باللہ، اللہ کی میں پناہ لیتا ہوں۔ کیا یہ تھی عبارت، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے پایا اپنا سامان، جس نے چوری کی، نہیں بول رہا ہوں، کیا بول رہے ہیں، جس نے چوری کی، وہ تو جھوٹ ہو جاتا تھا نا، وہ ویسا نہیں بولے، چوری کرانے کا اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس سامان ملا ہم اس کو رکھ لیں گے بس۔ لم یقل من سرق، یا انہوں نے نہیں کہا جو اس نے چوری کیا، تحرزا من الکذب، جھوٹ سے بچتے ہوئے، انا اذن، اس بے شک اس وقت، یعنی اگر ہم ایسا کریں گے تو، تمہاری درخواست کو قبول کریں گے تو، یعنی اگر ہم پکڑ لیں اس کے علاوہ کسی اور کو تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ فلما استيئسوا، جب وہ لوگ مایوس ہو گئے، کتنے منٹ ہوئے، فلما استيئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے، یئسوا منہ، یعنی وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا مانے علیحدہ ہو گئے، اعتزلوا یعنی وہ جدا ہو گئے، نجین گفتگو کرتے ہوئے، نجی جو ہے استعمال ہوتا ہے مصدر کی جگہ میں، جو واحد اور جمع سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مصدر یصلح للواحد وغیرہ صلاحیت رکھتا ہے ایک کے لیے بھی اور اس کے علاوہ کے لیے بھی، ای یناجی بعضهم بعضا، یعنی ان کے بعض سے سرگوشی کرنے لگے۔ قال کبیرهم سنا روبیل او رأیا یہودا، کہا ان سے بڑے نے، ان کا بڑا جو ہے، بعض روایت میں ہے روبیل نام تھا، کہتے ہیں اس کا، عمر میں جو بڑا تھا روبیل تھا، رائے میں جو بڑا تھا وہ اس کو یہودا کہتے تھے، رائے مطلب یہ کہ سمجھدار تھا، دوسرا تیسرے نمبر کا تھا ہوں گا، روبیل ہو یا رائے میں جو بڑا تھا وہ یہودا ہو۔ انہوں نے کہا، کیا کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کہ تمہارے ابا نے لے لیا ہے تم پر ایک عہد، ایک وعدہ اللہ سے تمہارے بھائی کے بارے میں، ومن قبل، یہ ما زیادہ ہے، اور اس سے پہلے تم نے جو کیا کیا تھا، کوتاہی کی تھی، تم نے جو غلطی کی تھی یوسف کے بارے میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں مصدریہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ماں زائدہ اگر ہے تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، بس اتنا ترجمہ ہوتا، لیکن اگر ماں مصدریہ ہے تو وہ مبتدا بن جاتا ہے، وہ مبتدا بن جاتا ہے، اس کی خبر من قبل بن جاتی ہے، یعنی کہ خبر مقدم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یعنی تم زیادتی کر چکے ہو اس سے پہلے، تم زیادتی کر چکے ہو اس سے پہلے، ایسا۔ فلن ابرح، میں برابر رہوں گا، یہ لن ابرح کے معنی، ابرح ما بریحہ کے معنی میں برابر رہنا، میں برابر رہوں گا، یعنی ہرگز نہیں جدا ہو جاؤں گا، زمین نہیں جدا ہوں گا زمین سے، یعنی مصر کی زمین سے میں جدا نہیں ہوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھ کو حکم دے میرے ابا بالعود الیہ، اس کی طرف لوٹنے کا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تبارک و تعالی میرے لیے فیصلہ کرے، بخلاف اخی، میرے بھائی کو چھوڑنے کے بارے میں، وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، اعدلہم یعنی سب سے زیادہ انصاف کا فیصلہ کرنے والا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹو تمہارے ابا کی طرف، فقولوا کہو ان سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، بے شک آپ نے کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا علیہ، اور ہم اس پر گواہ نہیں ہیں، الا بما علمنا، تیقن
تیقنا، تیقنا ہے وہ، ایقنا یوقن سے، سمجھ میں آئے گا نا سر؟ ہم جو ہے مگر ایقنا سے نہیں، یقنا یہ یقین، تیقنا، 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 مگر جو ہم نے جانا، ہم نے یقین کیا کیا ہے وہ، پیالے کے مشاہدے سے اس کے سامان میں، جو ہم نے مشاہدے سے اس کے سامنے، اس کے سامان میں، وما كنا للغیب، لیکن غیب کیا تھا وہ ہم کو نہیں معلوم، سامنے جو دیکھے وہ، سامنے جو ہم نے دیکھا وہ، وما كنا للغیب، اور ہم نہیں ہیں غیب کے لیے، یعنی جو چیز ہم سے غائب ہو گئی ہے، حین اعطاء الموسقی، عید کے دیتے وقت میں جو ہم سے چیز غائب تھی وہ ہم جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم نے یہ بولا تھا کہ جو ہمارے سامنے ہوگا ہم اس کے بارے میں جانیں گے، لیکن جو ہم سے غائب ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ يَسْرِقُ لَمْ نَأْخُذْهُ، اگر ہم جانتے ہوتے کہ وہ چوری کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں پکڑتے تھے، نہیں لے جاتے تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھو اس بستی سے جس میں ہم تھے، بستی سے کیا پوچھتے یعنی اہل بستی سے، مضاف محذوف، بستی والوں سے پوچھو جس میں ہم تھے، وہ مصر کی زمین ہے۔ ای ارسل الی اہلھا فاسالہم، یعنی بھیجو اس کے اہل کی طرف کچھ لوگوں کو، ان سے پوچھو۔ والعیر التی، عیر بول کر اصحاب عیر مراد ہے، اس قافلے سے پوچھو، جو قافلے والوں سے پوچھو جو جس میں ہم متوجہ ہوئے تھے، یعنی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ وہم قوم من کنان، وہ کنان کی قوم تھی، انہیں بولا تم جا کے ابا سے یہ پوری باتیں بولو، تو وہ لوگ جا کے ابا سے بولنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي قَوْلِنَا، اور ہم سچے تھے ہماری قول میں۔ فَرَجَعُوا إِلَيْهِ، تو وہ لوگ لوٹے ان کی طرف، وَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ، اور انہوں نے وہ کہی وہ بات ان سے۔ قَالَ، تو یعقوب نے کیا کہا، بل سولت زینت لکم انفسکم، بلکہ تم نے بنا لیا ہے، مزین کر لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک کام کو، ففعلتموہ، تو تم نے وہ کام کر دیے، تم نے مزین کر دیا۔ بولے کون؟ بولے یعقوب علیہ السلام، حالانکہ لوگ مزین نہیں کرے تھے وہ، مگر کرے کون تھے؟ یوسف اور بنیامین مل کے کرے تھے۔ تو یعقوب کا یہ بولنا، یعقوب علیہ السلام کا یہ بولنا صحیح تھا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تم بول کر وہ زمین پوروں کی طرف لوٹ دی نا، پورے بیٹوں کی طرف۔ اتہمہم لما سبق منہم فی امر یوسف، ان کو جو ہے الزام دیا اس وجہ سے جو گزر چکا ان سے یوسف کے معاملے کے بارے میں۔ فصبر جمیل، لہذا بہت خوبصورت صبر ہے، یعنی میرا صبر خوبصورت ہوگا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پاس لائے ان کو۔ بہم بولے کس کو؟ کس کو بھائی؟ بیوسف و اخویہ، یوسف کو اور اس کے دونوں بھائیوں کو، جمیعاً سب کے سب کو۔ کون دونوں بھائی؟ یوسف تو یوسف علیہ السلام ہو گئے، اور ساتھ میں بنیامین، اور وہ رہ گیا اس والا یہودا یا روبیل جو بھی ہو، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ انہ هو العلیم بحالی الحکیم فی صنعہ، بے شک وہ جاننے والا ہے میرے حال کو اور حکمت والا ہے میرے کام میں۔ وتولی عنہم، اور وہ ان سے پلٹ گئے، تارکن خطابہم، ان کے خطاب کو چھوڑتے ہوئے۔ وقال، اور کہا، یا اسفا، یہاں پہ بھی جو ہے الالف یا کا بدل ہے، یا اسفی ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ اسفی، یا اضافہ کا بدل الف ہو جاتا ہے۔ یا حزنی، اے میرا غم، ہائے میرا غم یوسف پر۔ وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سوکھ گئی، یعنی ان محق سوادہما، یعنی آنکھوں کی سیاہی، مطلب یہ کہ بدل مٹ گئی، محق مانے مٹانا، ان محق مانے مٹ جانا، آنکھوں کی سیاہی مٹ گئی۔ آنکھوں میں کیا رہتا؟ کالا دیدہ نہیں رہتا، وہ کالا دیدہ مٹ گیا تو پورا ویٹ ہو گیا سمجھو، یعنی آنکھیں نظر نہیں آ رہی، ایسا ہو گیا تھا۔ وَبَدَّلَ بِيَاضًا مِن بُكَائِهِ، اور وہ سفیدی میں بدل گیا ان کے رونے کی وجہ سے، من الحزن علیہ، اس پر غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ بہت زیادہ مغموم تھے۔ کظیم غصے سے بھرے جانے کو بولتے ہیں، بہت زیادہ غم والے کو بولتے ہیں۔ مغموم مکروب، وہ کرب زدہ اور غم زدہ تھے۔ وَلَا يُظْهِرُ كُرْبَهُ، اور وہ اپنے کرب کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ قالوا، تو انہوں نے، سننے والوں نے کہا، اللہ کی قسم، لا تفتؤ، لا تزارو، تفتؤ کے مطلب تزارو کے معنی میں، یعنی برابر آپ ذکر کرتے رہتے ہیں یوسف کا، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے کنارے پر ہو جائیں گے، حرضا، ہلاکت کے قریب آ جائیں گے، مشرفا علی الہلاکی، ہلاکت کے کنارے پر، مشرفا اشرفا کے معنی جھانکنا، اشرفا کے معنی کیا ہے؟ جھانکنا، مشرف جب بولا جاتا ہے ہلاکت کے کنارے پر۔ لطول مرضک، آپ کے مرض کے لمبے ہونے کی وجہ سے، وہ مصدر یستوی فیہ الواحد وغیرہ، یہ مصدر ہے، حرف واحد اور اس کے علاوہ دونوں اس میں برابر ہیں۔
او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں گے ہلاکت والوں میں سے، یعنی مردوں میں سے ہو جائیں گے. قال لهم، تو انہوں نے کہا ان سے، انما اشکو بثی، میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم کی، عظیم الحزن، بہت زیادہ غم کی، الذی لا یصبر علیہ، جس پر کہ لوگ صبر نہیں کرتے، حتی یبث الی الناس، یہاں تک کہ وہ پھیل جاتا ہے لوگوں کی طرف. میں کیا کرتا ہوں، بسی بولتے ہیں بہت زیادہ غم، بستا ہے بس میں نے غم ہونا، آدمی جب اس غم کو برداشت نہیں کرتا ہے تو وہ لوگوں تک پھیل جاتا ہے، اس واسطے اس کو بستا بولتے ہیں. بستا کے سامان کیا ہوتے ہیں، پھیلنا. سمجھ آ گیا نا سب؟ ہاں. وہ حزنی، اور میرے غم کو، تو میرے بس کو بھی اور میرے غم کو بھی میں اللہ ہی کی طرف اس کی شکایت کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں. لا الہ غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ کی طرف. فہو الذی تنفع الشکوى الیہ، وہ وہی ہے کہ نفع دیتا ہے اس کی طرف شکایت کرنا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. من ان رؤیا یوسف صدق وهو حی، اس بات کو کہ یوسف کا خواب سچ ہے اور وہ زندہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.